السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے عفو و درگزر کا مقام، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی۔ اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھایا ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والوں کی بڑی عزت و قدر کی گئی ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کو بڑھایا گیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہوں میں محترم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے سے بالخصوص وہ آدمی، وہ شخص جس کے پاس بدلہ لینے کی قوت ہے، طاقت ہے، ظالموں سے انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، انہیں لان تان نہیں کرتے اور عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہوں میں محترم ہیں، باعزت شخص ہیں وہ، اور اس طرح عفو و درگزر سے معاشرے کی، سماج کی اصلاح ہوتی ہے، سماج اور معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، قتل و خون ریزی رک جاتی ہے، اور پھر اسلامی وحدت میں قوت ملتی ہے، معاشرے کی تشکیل میں عفو و درگزر کا، ایک دوسرے کی معافی کا بڑا دخل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے آپسی محبت بڑھتی ہے، بغض و عناد کا خاتمہ ہوتا ہے، نفرت اور ایک دوسروں سے کراہت، ان ساری چیزوں کا صفایا ہوتا ہے، اور پھر لوگ ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں، بلکہ ان باتوں کا غیر مسلموں پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ جن لوگوں نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لیا، آپس میں صلح سمجھوتا کر لیا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے، اللہ ایسے شخص کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ شورى کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی جو ایک دوسروں کو معاف کرتے ہیں تعریف کی ہے، اور
ایسے لوگوں کو اللہ نے متقی بتایا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران کی 133 اور 34 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف کوشش کرو اور اس جنت کو پانے کے لیے انت تک محنت کرو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وعدت للمتقین، جس جنت کو متقیوں کے لیے، پرہیزگار انسانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کون ہے متقی؟ متقی کون ہے جس کے لیے جنت کو سنوارا گیا ہے؟ کون ہے صاحب تقوی انسان؟ کس کے اندر وہ خوبیاں ہیں تقوی والی؟ اللہ نے اسی آیت کے اندر آگے بتایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی کون ہے؟ کن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، کون ہے متقی؟ جو غصے کو پینے والے ہیں۔ کس کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے؟ صاحب تقوی انسان کون ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، کن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ کون ہے وہ صاحب تقوی انسان؟ متقی انسان کون ہے؟ کون ہے وہ پرہیزگار بندہ ہے؟ اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت ہے ظالموں سے۔ جن بھائیوں نے انہیں ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، اذیت پہنچایا ہے، کشٹ دی ہے، انہیں وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کے لیے، ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیا آپ نے، جو لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کا مقام مرتبہ کس قدر اونچا کیا ہے۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ انہیں متقی بتایا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اس سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، گاؤں گھر کے اندر محبت اور آپسی الفت بڑھے گی، ایک دوسرے کو چاہنے لگیں گے، دلوں سے بغض اور عناد کا خاتمہ ہوگا، عفو و درگزر سے آپسی نفرت مٹ جائے گی، ایک دوسرے کو چاہنے لگیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مذہب اسلام کے اندر، دھرم اسلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں یہ بھی ہے، اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، معافی دو، اور پھر اس کے مقام اور مرتبہ کو بھی بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے تو اللہ بار بار کہتا، اللہ نے فرمایا دوسری جگہوں پر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا، سورہ نور کی 22 نمبر کی آیت ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے، درگزر سے کام لے۔ الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تم لوگ کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور ایک دوسرے کی ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ معافی سے، تو پھر
اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پتہ ہی چلے میرے بھائیو، اگر ایک انسان ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے غلطی پر، ان کے گناہوں پر، ان کے ظلم اور زیادتی پر، بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا. اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. بلکہ میرے بھائیو، اللہ نے یہاں تک بتایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. کیا کہا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی بدی، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اللہ اکبر، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. جو تمہارے ساتھ برائی کرے اچھائی کا معاملہ اس کے ساتھ کرو. پھر اس کے فوائد بھی اللہ نے بتایا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس نے تمہارے ساتھ برائی کیا ہے اگر تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے، اللہ نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، لیکن تمہارے اچھے معاملات کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، عام معافی کی وجہ سے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینے کی وجہ سے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. وہ بھی دوست ہی نہیں، حمیم کا لفظ ہے، دلی دوست بن جائے گا. اللہ اکبر. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. مذہب اسلام ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی یا برائی کے ساتھ، برائی برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام میرے بھائیو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا خذ العفو وعمل بالعرف وعارض عن الجاہلین، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو بھلی بات کا، اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو. تو پھر آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولكن یعفو ویصفح. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، اور نہ بازاروں میں چیخو پکار اونچی آواز سے بولنے والے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا کرتے تھے. ولیکن یعفو ویصفح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں ہیں. ہم ان کے امتی ہیں میرے بھائیو، ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی. آپ جانتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں، اللہ اکبر، کس قدر اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس طرح پیش آیا گیا. اور پھر ابو سفیان کے گھر کے بارے میں کہا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون رہے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، کوئی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. میرے بھائیو،
یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردۃ نجرانی غلیظ الحاشیہ فادرکہ اعرابی فجذبہ جذبۃ شدیدہ حتی نظرت الى صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت به الرداء حاشیۃ الرداء من شدت جذبتی ثم قال مر لی من مال الذی عندک فالتفت الیہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم امر له بالعطاء، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر نجرانی چادر، نجران میں بنی ہوئی چادر تھی، اور اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اتنے زور سے چادر کے ساتھ کھینچتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر پڑی تو میں نے اس چادر کی کھینچنے کا اثر اور سخت اثر میں نے دیکھا، آپ کے کندھے پر، آپ کے شانے پر اس کا اثر آیا تھا۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، مرلی من مال الذی عندک، اے محمد تمہارے پاس جو مال ہے، اللہ کا جو مال ہے، اس مال میں سے کہو مجھے بھی دیا جائے۔ فالتفت الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہنس پڑتے ہیں۔ ثم امر له بالعطاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال عطا کرنے کا، دینے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف بھی کر دیا اور پھر مال بھی عطا کیا۔ میرے بھائیو، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، واللہ ما قال لی افن قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ قال لی لشیء لما فعلت کذا وهلا فعلت کذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اللہ اکبر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رحم اللہ رجلا سمعا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت، قرض طلب کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیو، اسلام ہمیں عفو درگزر کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی طرف ابھارتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو درگزر سے کام لیں، معافی سے پیش آئیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ اچھائی سے دینا سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں عفو و درگزر کے حوالے سے، اپنے اندر وہ خوبیاں، قیمتی صفات پیدا کرنے کی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے بھائیوں سے کہ آپ ضرور اس نیپال دعویٰ پیج کو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں، ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔